نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو احق بها رواه الترمذی و ابن ماجہ۔ سامعین اکرام، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی بات حکیم کی کھوئی ہوئی چیز ہے، لہذا جہاں بھی اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی حکیم جو ہے وہ حکمت کی بات جو اس سے دور ہو گئی ہے، جو اس سے گم ہو گئی ہے، وہ اس کو پائے تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ اس حدیث مبارک میں حکمت اور دانائی کی بات جو آقا علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الحکمت، تو حکمت اور دانائی کی بات سے مراد وہ بات ہے کہ جو دین اور آخرت میں فائدہ دینے والی ہو۔ ہر وہ بات حکمت اور دانائی کی ہے کہ جو ایک مومن کو دین اور آخرت میں سود مند ہو، فائدے مند ہو۔ اور اس حدیث مبارک میں حکیم سے مراد مومن اور مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات کہ جو دین اور آخرت میں فائدہ دے تو ہر مومن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اب الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم کا مفہوم یہ لیجئے کہ دین اور آخرت میں فائدہ دینے والی بات مومن کا مطلوب ہے، لہذا مومن اس بات کو جہاں بھی پائے اس کو لے لینے کا سب سے بڑا حقدار ہے اور فوراً اس کو قبول کرے، کیونکہ جس طریقے سے عقل مند آدمی اپنی گمی ہوئی چیز جب بھی اور جہاں بھی پاتا ہے اس کو فوراً لے لینے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا، اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی دینی حکمت اور دینی دانائی کی بات کو اپنا گم شدہ سرمایہ اور اپنا مطلوب اور اپنے کو اس کا سب سے بڑا حقدار سمجھنا چاہیے، اور اس کی دانش مندی اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ اس کو فوراً حاصل کر لے، اختیار کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، چاہے وہ بات کسی بڑے آدمی یعنی عالم دین اور بزرگ سے سنے، چاہے کسی معمولی آدمی سے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی بات جو کہ قیمتی ہے اور کسی معمولی آدمی کی زبان سے سنے تو اس کو اس لیے قابل اعتبار نہ سمجھے کہ ایسے بے حیثیت آدمی کی بات کو میں کیسے قبول کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ بعض عارفین سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ اور عارف اور فاضل سے سنی اور اس کو تو قبول کر لیا، لیکن وہی بات جب کسی کنیز اور باندی کی زبان سے سنی تو اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا اور قبول نہیں کیا، تو ایسا شخص متکبر شمار ہوگا کہ اس نے ایک قیمتی بات کو صرف اس لیے قابل اعتبار نہیں سمجھا کہ اس کا کہنے والا جو ہے وہ معیاری نہیں ہے، وہ معمولی انسان ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات کسی معمولی آدمی سے بھی سنو تو فوراً اس کو حاصل کرو اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ اس نے کیا کہا ہے، یعنی قول کو دیکھو، قائل کو مت دیکھو۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ اس حدیث مبارک کو بھی ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ فقیہ سے مراد عالم دین کہ جو اپنے کمال علم و فہم کی بنا پر دین کی حقیقتوں کا آشنا ہوتا ہے اور شرعی احکام اور ہدایات کے ہر پہلو کی گہری بصیرت رکھتا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب کو خوب پہچانتا ہے۔ شیطان جب لوگوں پر اہوائے نفسانی اور خواہشات فاسدہ کے دروازے کھولتا ہے تو اس کی چال کو سمجھنے میں اس عالم دین کو ذرا دیر نہیں لگتی اور وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے لوگوں کو شیطانی چال سے آگاہ کر دیتا ہے اور ان کو ایسی دینی تدابیر اور دانائی کی باتیں بتا دیتا ہے کہ جن کے اوپر عمل کر کے وہ شیطان کو اپنے اوپر قابو نہیں پانے دیتے ہیں اور اس کی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس عالم کے برعکس یعنی اس کے خلاف وہ شخص کہ جو جاہل ہے، نرا عابد ہے، وہ بس عبادت میں مشغول رہتا ہے، شریعت مطہرہ سے کما حقہ وہ واقف نہیں ہے، اس کو نہ کسی دینی معاملے میں کچھ غور و فکر کی طرف دھیان ہوتا ہے اور نہ وہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کا فہم اور اس کا توڑ کرنے والی تدبیروں کو وہ جانتا ہے۔ اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو تو شیطان سے کیا بچا سکتا ہے، وہ تو خود ہی شیطان کی چال میں نادانستہ طور پر پھنس جاتا ہے۔ وہ جان ہی نہیں پاتا کہ جس عبادت میں وہ لگا ہوا ہے اس میں شیطان بھی کن کن چور دروازوں سے اپنا کام کیے جا رہا ہے اور اس کی ساری محنت کو کس طریقے سے چوپٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے بعض لا علم اور جہالہ لوگ دین کے اندر دین سمجھ کر ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے، جو گمراہی کی طرف کو لے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ نادانستہ ہونے کی وجہ سے، غیر عالم ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے ان امور کو، ان کاموں کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں دینی علوم سے واقفیت ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے میں چور اور ڈاکوؤں کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔